بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھے انسان کو اچائی کے بدلے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ اچھے انسان کو خوشحالی کی بجائے تندرستی کیوں ملتی ہے؟ اچھے انسان کو خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو سب کے لیے آسانی بنتا ہے، آخر اس کی زندگی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ جو جب رہتا ہے، جو برداشت کرتا ہے، جو دعا دیتا ہے، وہی آخر سب سے زیادہ روتا کیوں ہے؟ آخر کیوں وہ لوگ خوشحال ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور وہ روتے ہیں جو حق پر چلتے ہیں؟ کیا کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جب تم سب کے لیے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہو، تبھی سب تم سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ محترم ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب اللہ اپنے کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، نہ تو سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے سہارے توڑ دیتا ہے۔ وہ جن چہروں پر بھروسہ کرتا ہے، وہی چہرے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ جن ہاتھوں کو اپنی ڈال سمجھتا ہے، وہی ہاتھ ایک دن اسے دھکیل دیتے ہیں۔ اس کی کامیابیاں، اس کے خواب، اس کی خوشیاں، سب جیسے کسی نادیدہ طاقت کے ہاتھوں ایک ایک کر کے چھین لی جاتی ہے۔ ظاہری آنکھ کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ برا وقت ہے، مگر دراصل وہ اللہ کا قریب پروگرام شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو، جو نبی تھے، جن کے گھر میں نعمتوں کا دریا بہتا تھا، اچانک سب کچھ کیوں چھین گیا؟ مال گیا، اولاد گئی، صحت گئی، مگر ایمان نہیں گیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ ان سے ناراض نہیں تھا، بلکہ انہیں اس مقام صبر پر فائز کرنا چاہتا تھا جہاں صرف خاص بندے پہنچ سکتے ہیں۔ یہی راز ہے، اللہ برا نہیں کرتا، وہ بلند کرتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ اسے چنا ہوا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سونا مٹی میں ڈالے بغیر خالص نہیں بنتا، اسی طرح نیک انسان آزمائشوں کے بغیر اللہ کا خاص نہیں بنتا۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے، انہیں دنیا کے بہوم سے کاٹ کر تنہائی میں لے جاتا ہے، تاکہ وہ صرف اسی کو پکارنا سیکھے۔ وہ انسان سے نہیں، خالق سے مانگتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، جب تمہارے ساتھ سب کچھ برا ہونے لگے، سمجھ لو اللہ تمہیں خود اپنے قریب لانے لگا ہے۔ یہ وہ برا وقت نہیں ہوتا، یہ دراصل دعوت قریب ہوتی ہے، مگر انسان اسے سمجھ نہیں پاتا۔ دیکھو نا، دنیا کی نظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب سے برا ظلم ہوا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیا گیا، قید خانہ ملا، مگر اللہ کی نظر میں وہ کنواں دراصل بادشاہت کی سیڑھی تھا، وہ قید خانہ دراصل وہی کا دروازہ تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے، اس سے کہنا، کیونکہ وہ اچھے نہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں دکھ کے پردے میں چھپا دیتا ہے تاکہ لوگ انہیں عام نہ سمجھے، کیونکہ جو روح اللہ کے قریب ہوتی ہے، دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی تم نے سوچا کہ اللہ بعض لوگوں کو دوسروں کے لیے آئینہ کیوں بنا دیتا ہے؟ کچھ لوگ خود درد سے گزرتے ہیں تاکہ باقی لوگ احساس سیکھ سکیں۔ کچھ لوگ روتے ہیں تاکہ دنیا کو رونا آ جائے۔ کچھ لوگوں کی زندگی زخموں سے بری ہوتی ہے تاکہ باقیوں کو شفا کا مطلب سمجھ آئے۔ یہی اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ بظاہر برا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ وہی ہے جن کے دکھوں کے ذریعے اللہ دوسروں کے ضمیر جگاتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو سبق بنا دیتا ہے تو یہ اس پر ظلم نہیں، یہ اس پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ صبر کر لے گا، یہ بندہ ٹوٹ کر بھی میں راضی ہوں کہہ دے گا۔
دنیا ہمیشہ دیکھتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہی اچھے لوگ دنیا کو اچائی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ اگر کبھی تمہیں لگا کہ تمہارے ساتھ ناحق ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس امتحان میں ہو چکے، جس کے نتیجے میں تم دوسروں کے لیے روشنی بننے والے ہو۔ اللہ کبھی بھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، وہ بس اس کے صبر کو دوسروں کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔ مرہم بن جاتے ہیں، کچھ اپنی خاموشی سے درس دے دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دنیا برا کرتی ہے، مگر اللہ انہیں اپنی نشانیوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اچھا انسان وہ نہیں جو دعویٰ کرے کہ میں نیک ہوں، بلکہ وہ ہے جو دکھ سہ کر بھی نیکی چھوڑے نہیں۔ اچھے انسان کو آزمائش اسی لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ اس کے ایمان کی چمک دوسروں کو راستہ دکھائے۔ کبھی تم نے چراغ کو چلتے دیکھا ہے؟ وہ روشنی دیتا ہے مگر خود چل رہا ہے۔ اچھے انسان کبھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی راتیں روشن کرتے ہیں مگر ان کی اپنی راتی تنہائی ہلاتی ہے۔ ان کے مسکراہٹوں کے پیچھے زخم چھپے ہوتے ہیں، مگر وہ ان زخموں کو شکر سے سی لیتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ دنیا کو صبر دکھائے تو وہ کسی صابر کو آزما لیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو معافی سکھائے تو وہ کسی دل والے پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ لوگوں کو دکھوں میں ایمان باقی رکھنے کا ہنر دکھائے تو وہ کسی موس بندے کو کچھ لوگ اپنے دی جاتی ہے تاکہ اس کے ایمان کی چمک دوسروں کو راستہ دکھائے۔ کبھی تم نے چراغ کو جلتے دیکھا ہے؟ وہ روشنی دیتا ہے مگر خود جل رہا ہوتا ہے۔ اچھے انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی راتیں روشن کرتے ہیں مگر ان کی اپنی راتیں تنہائیاں خلاتی ہے۔ ان کے مسکراہٹوں کے پیچھے زخم چھپے ہوتے ہیں، مگر وہ ان زخموں کو شکر سے سی لیتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ دنیا کو صبر دکھائے تو وہ کسی صابر کو آزما لیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو معافی سکھائے تو وہ کسی دل والے پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو دکھوں میں ایمان باقی رکھنے کا ہنر دکھائے تو وہ کسی مخصوص بندے کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہی تو اللہ کا طریقہ ہے، وہ اپنے خاص بندوں کو عام دکھ دیتا ہے تاکہ عام لوگ اس کے خاص علم کو پہچان سکے۔ اچھے انسان کے ساتھ برا اسی لیے ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے اس کی اصلی چمک ظاہر ہو۔ جیسے رات کے اندھیرے میں ہی ستارے نظر آتے ہیں، ویسے ہی دکھ کے اندھیروں میں ہی ایمان کے چراغ پہنچانے جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ اس بندے کو دکھ نہ دے تو یہ دنیا کبھی اس کا نور نہیں دیکھ سکیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دل ہلا دینے والا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا کو اس کے خلاف کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سمجھتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، مگر دراصل وہیں سے اللہ اس کی نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو ڈرو نہیں، کیونکہ برا وہ ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے جسے اللہ چھوڑ دے۔ اور اگر تمہارے آنسو اللہ کے سامنے بہہ رہے ہیں، تمہارا دل اسی کے سامنے خالی ہو رہا ہے، تمہارا اداسی کے در پر بکھر رہا ہے، تو جان لو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا، تمہیں بچنا جا رہا ہے، تمہیں اس قابل بنا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی محبت کے راز کو سمجھ سکو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دنیا والوں کے طنز کا نشانہ بنا دیتا ہے
تاکہ تمہیں ان کے حقوق سے بے نیاز کر دے۔ وہ تمہیں لوگوں کے تکرارنے کے بعد اپنے در پر بلا لیتا ہے۔ وہ تمہیں ذلیل نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنی محبت کے لائق بناتا ہے۔ یاد رکھو، جن راستوں پر اللہ اپنے بندوں کو چلاتا ہے وہ ہمیشہ نرم نہیں ہوتے۔ وہ راستے پتھر پہلے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ سیدھے عرش کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اچھے انسان کے ساتھ برا اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ اس کی روح چکنا سیکھے۔ کچھ لوگ عبادات سے نہیں تکلیف سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کتابوں سے نہیں غموں سے ایمان سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تمہارے لیے وہ سب بند کر دیتا ہے جس پر تم بھروسہ کرتے ہو، تاکہ تم صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھو، اور جب تم صرف اسی کے ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے جو کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے راز عام عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کسی بندے پر اپنی توجہ کرتا ہے، اس کے گرد دنیا کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف ایک دروازہ دیکھو، وہ دروازہ جو اس کے عرش کی طرف کھلتا ہے۔ تمہارے ساتھ برا نہیں ہو رہا، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اللہ کے امتحان میں فیل وہ نہیں ہوتا جو روتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو شکایت کرتا ہے۔ اگر تم روتے بھی ہو مگر زبان الحمدللہ نکلتا ہے تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم نرم ہو جاؤ، وہ تمہیں جانتا ہے تاکہ تمہیں یقین ملے، وہ تمہیں گراتا ہے تاکہ تمہیں سجدے کا سلیقہ آئے، اور جو سجدے میں گرنے کا سلیقہ سیکھ گیا وہ کبھی ہارتا نہیں۔ وہ بندہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دل دنیا سے نہیں اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مسکراہٹوں سے دوسروں کے زخم بھرتے ہیں اور بدلے میں خود زخم کھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی امتحان بن جاتی ہے تاکہ وہ دنیا کو ایمان کی تصویر دکھائی جا سکے۔ وہی اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ بظاہر برا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب پردے اٹھیں گے تب پتہ چلے گا کہ جنہیں دنیا برا ہوا کہتی تھی وہی اللہ کے تہہ کے قریب بیٹھے ہوں گے۔ اچھے انسان کو دنیا میں ہمیشہ غلط سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے نظام کا حصہ نہیں بنتا۔ وہ وہی بات کہتا ہے جو سچ ہوتی ہے، اور سچ ہمیشہ تیز بن کر ظالم کے دل میں چھپتا ہے۔ یاد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کربلا؟ ظاہری طور پر یہ سانحہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں وہ واقعہ انسانیت کے ماتھے کا سب سے بڑا تاج ہے۔ اللہ نے ان کے خون سے حق و باطل کا فرق واضح کیا۔ اسی طرح جب آج کوئی اچھا انسان رسوا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ لو اللہ اسے اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں عزت دنیا کی نہیں عرش کی ہوتی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کی محبت اکثر دکھ کی زبان میں بولتی ہے۔ جب وہ تمہیں جلا رہا ہوتا ہے وہ تمہیں منا بھی رہا ہوتا ہے، جب وہ تمہیں چھین رہا ہوتا ہے وہ تمہیں صاف بھی کر رہا ہوتا ہے، جب وہ تمہیں کرا رہا ہوتا ہے وہ تمہیں جھکنے کا سلیقہ سکھا رہا ہوتا ہے، جب تم جھک جاتے ہو تب وہ تمہیں جانتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے دنیا نہیں سمجھتی کہ اللہ کے محبوبوں پر ہمیشہ آسانیاں نہیں آتی، بلکہ دکھ کی چادر اور اڑا دی جاتی ہے تاکہ وہ باقی دنیا سے مختلف پہچانے جائے۔ کیونکہ جن کے سینوں میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے ان کے نصیب میں دنیا کی راحت نہیں بلکہ دل کی راحت لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے
تاکہ اس کی نیکی خالص ہو جائے۔ ترمذی تو اب جب تمہیں لگے کہ تمہاری ساتھ برا ہو رہا ہے، کہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، کہ رزق تنگ ہو رہا ہے، کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہے، تو رو لینا مگر گلہ مت کرنا، کیونکہ تمہاری آزمائش دراصل اللہ کی پسندگی کی علامت ہے۔ تم پر جو وقت آیا ہے وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، تمہیں رکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں اچھے انسان کا دل سونے کی طرح خالص کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں سے دنیا چھین لیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کے ہو جائے۔ جب سب رشتے، سب امیدیں، سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو سب ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، سجدے کا دروازہ۔ اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو انسان روتا نہیں، جیتا ہے۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب برا وقت بہترین دعاؤں میں بدل جاتا ہے اور دکھ سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی کہانی۔ دنیا کہتی ہے کہ ان کے ساتھ برا ہوا، مگر عرش کہتا ہے یہ تو ہمارے قریب آ گئے، کیونکہ اللہ کے حساب میں برا وقت دراصل محبت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کسی اچھے انسان کو اسی لیے نہیں توڑتا کہ وہ اس سے ناراض ہے، بلکہ اسی لیے وہ اسے اپنی محبت کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو دنیا کے شور میں کھو گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دکھ، محرومی، ناکامی، رسوائی یہ سب سزا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی یہ سب اللہ کی گود ہوتی ہے جس میں وہ اپنے بندے کو جھکنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ مسکراتا تھا، جب وہ رونے لگتا تو سمجھ لو کہ اللہ اس کے قریب آ گیا ہے، کیونکہ خوشیوں میں تو سب یاد آتے ہیں مگر دکھ میں صرف اللہ یاد رکھتا ہے۔ اچھے انسان کے ساتھ برا اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے باطن کو چمک دی جاتی جائے۔ دیکھو، سونا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جلتا نہیں، خالص ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کبھی ایسے ہی ہیں، وہ دکھوں کی پٹی میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر کا زنگ اتر جائے۔ دنیا کے لیے وہ جلتے ہیں مگر اللہ کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم غرور سے پاک ہو جاؤ۔ کبھی وہ تمہیں گراتا ہے تاکہ تم سجدے کی لذت دوبارہ پا سکو۔ کبھی وہ تمہیں رسوا کرتا ہے تاکہ تم صرف اس کے سامنے جھکنے کے قابل بنو۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھے لوگوں کو تکلیفیں کیوں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نیکی کے بعد جو دکھ ملتا ہے وہ قبولیت کی مہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نیکی کرو اور اس کے بدلے میں برائی پاؤں تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قول میں وہ دروازہ کھلتا ہے جس کے آگے عقل کے قدم رک جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس نیکی پر دنیا تمہیں سزا دے، اسی نیکی پر اللہ تمہیں جزا دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے راستے میں کانٹے نہیں بچھاتا، وہ ان کے قدم مضبوط کرتا ہے۔ مصیبت ان کے یہ عذاب نہیں، تراش خراش کا عمل ہے۔ جیسے سنگ مرمر کو تراشا جائے تو وہ مسجد کا ستون بنتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے محبوب بندے کو آزمائشوں سے تراشتا ہے تاکہ وہ صبر کی علامت بن جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں زمین پر گراتا ہے تاکہ تم سجدے کا مطلب سمجھ سکو۔ کبھی وہ تم سے چھین لیتا ہے تاکہ تم اس کی یاد میں لوٹ آؤ۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں کرتا، وہ تمہارے ہاتھ خالص کرتا ہے۔ دکھوں کا مطلب یہ نہیں کہ تم بدقسمت ہو، دکھ اس بات کا اعلان ہے۔ یہ نہیں کہ تم بدقسمت ہو، دکھ اس بات کا اعلان ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غور کرو، محبت کا معیار مصیبت ہے،
راحت نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سکون اللہ کی رضا ہے، مگر اصل رضا اس صبر میں ہے جو تڑپ کے بعد بھی زبان سے الحمدللہ نکالوائے۔ وہ بندے جسے ہر کوئی چھوڑ دے اور پھر بھی وہ کہے اللہ میرے ساتھ ہے، سمجھ لو وہ اللہ کے خاص ہے۔ اچھے انسان کو رسوائی نہیں ملتی، وہ بس دنیا کے ترازو میں پرکھا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے معیار کمزور ہے، وہ دولت عہدہ عزت سے ناپتی ہے، مگر اللہ کے ترازو میں وزن نیت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان قیمتی ہے جو محرومی میں بھی شکر کرے، گمنامی میں بھی نیکی کرے اور تنہائی میں بھی کسی کے لیے دعائیں کرے۔ جو شخص اپنے زخم چھپا کر دوسروں کو مسکراہٹ دیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عرش کا قریب ہے۔ اللہ اچھے بندے کو صبر کے میدان میں اسی لیے کھڑا کرتا ہے تاکہ دنیا کو دکھائے کہ ایمان صرف زبان کا نہیں، دل کا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں خاموش کر دیتا ہے تاکہ تمہیں خود سے ہم کلام کر سکے۔ وہ تمہارے رونے کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے، تمہارے صبر کو اپنی قدرت سے نوازتا ہے۔ اچھے لوگوں پر برا وقت اسی لیے آتا ہے کہ اللہ انہیں دکھوں کے پردے میں چھپا کر اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ برباد ہو گیا، مگر دراصل وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ جیسے آزماتا ہے، دراصل اسے اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ دنیا کی تکلیفوں سے ٹوٹتا ہے وہ اللہ کی محبت میں جڑتا ہے۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی وہ تمہیں دنیا سے کاٹتا ہے تاکہ تمہیں اپنے سے جوڑ سکے۔ اگر تم اچھے ہو پھر بھی تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری فائل اللہ کے دربار میں پہنچ چکی ہے۔ وہ تمہیں تیار کر رہا ہے کہ کسی بڑے درجے کے لیے، کسی ایسے مقام کے لیے جو صرف صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے بس کر دے، جب راستے بند ہو جائیں، جب لوگ تمہیں چھوڑ جائیں اور جب قسمت تمہارے خلاف لگے، تب گھبرانا مت، آنسو پونچھ لو اور دل کے اندر ایک بات لکھ لو: اللہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ ہاں، وہی اللہ جو سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں راحت کے بستر سے نہیں بلکہ تکلیف کے بستر سے جگاتا ہے۔ وہ نعمتیں نہیں چھینتا، وہ ہمیں واپس لینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا سے نہیں اس سے مانگو، وہ چاہتا ہے کہ تم دوسروں سے نہیں اس سے بات کرو۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو ایک دروازہ کھولنے والا ہے، اللہ کی قریب کا دروازہ۔ رسوائی، ناکامی، تندرستی، محرومی، یہ سب اللہ کے قریب پروگرام کا حصہ ہے۔ تمہیں تو لگتا ہے کہ تمہارے نصیب میں اندھیرا لکھا گیا ہے، مگر اصل میں وہ تمہارے دل کو روشنی کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے اللہ تمہیں کھڑا دیتا ہے۔ جب دنیا تمہیں رسوا کرتی ہے اللہ تمہیں اپنی رضا کے قابل بنا دیتا ہے۔ وہ تمہیں دلا کر اپنی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ ہنسی میں انسان بھول جاتا ہے مگر آنسو میں یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اگر تم پر برا وقت آیا ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں چھین لیا ہے۔ وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت کی زبان سکھانا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ اس میں صرف وہ سما جائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔